یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے جس نے ہمیں عقل و شعور کی دولت سے نوازا، ہمیں قلم پکڑنے کی صلاحیتیں عطا کی اور بولنے کا سلیقہ عطا کیا۔ یہ ہے پروگرام اخبار کی زبان اور یہ ہے جہاں نیوز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید نجف علی رضا شیرازی، اور ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تاریخ بتا دوں کہ آج 23 مئی 2024 ہے، 21 ذی-القعدہ 1445 ہجری، 17 جیٹھ 2081 بکرمی کے سال چل رہا ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ اور سب سے پہلے میں ابتدا کر رہا ہوں روزنامہ جہاں سے، اسلام آباد کے، جہاں کے صفحہ اول پر جو خبر چھپی ہوئی ہے وہ ہے بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے امن کا اصول پاکستان کا عزم ہے، اقوام متحدہ کے امن دستوں میں خدمات سر انجام دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میاں شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے بارے سفارشات کے معاملے پر اجلاس، 3 نکاتی ایجنڈے پر تفصیلی مشاورت اور پارٹی قائدین کو بریفنگ دی گئی۔ ہماری بہادر خواتین سمیت 2,30,000 فوجی اہلکاروں نے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں خدمات انجام دیتے ہوئے 64 سالوں میں قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ یہ وزیر اعظم کا ٹویٹ ہے۔ اور اگر بجٹ میں عوام کو ریلیف ملتا ہے، عوام تو پہلے منتظر ہیں کہ کہیں سے کوئی ریلیف ملے، لیکن کہیں بھی انہیں ریلیف نظر نہیں آ رہا، جیسے گندم کے معاملے میں ہوا، باقی معاملات میں ہوا، تو عوام اب بھی منتظر ہے، بجلی کے معاملے میں منتظر ہے، گیس کے معاملے میں منتظر ہے، اور ادویات، ایجوکیشن اور دیگر زندگی کے جو معاملات ہیں، روزمرہ کے اشیاء کے حوالے سے عوام ریلیف چاہتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم کا یہ عزم مضبوط ہے تو یقیناً وہ عوام کے دلوں کو جیت سکیں گے۔ آگے چلتا ہوں۔ 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت مزید کم ہونے کا امکان، قیمتوں سے متعلق حتمی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف دیں گے۔ اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، یہ بھی ایک اچھا قدم ہے، اور اگر اس پہ مزید اور کمی ہوگی، کیونکہ جس مقدار میں، جس انداز میں قیمتیں بڑھائی گئی، ہر دور میں بڑھائی گئیں، اس پہ اگر وہ دیکھا جائے تو اس کی پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو اگر کم از کم 50 روپے کی کمی ہو تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن جتنی بھی کمی ہو رہی ہے اس پہ بھی عوام سکھ کا سانس لے گی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک اور خبر ہے کہ سی پیک منصوبوں اور چینی ورکرز کی سیکورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز سی پیک منصوبوں کو سپرد کرنے کے درپے ہیں، یہ وزارت داخلہ کا بیان ہے۔ آئی بی کو سی پیک منصوبوں کے لیے 20 کروڑ روپے مزید جاری کیے جائیں گے۔ اضافی فنڈ سے پاکستان دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کے منصوبوں کو کاؤنٹر کیا جائے گا۔ سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس پہ یہ پہلے چینی ورکرز کی حوالے سے کافی خدشات موجود ہیں، اور سیکورٹی کا خاطر خواہ انتظام ہو تو یقیناً ان کے لیے بھی ایک بہتر ایج ہوگا اور بہتر ایک سسٹم چلے گا، جس سے دنیا بھر میں پاکستان کا ایک اچھا مقام ثابت ہوگا کہ پاکستان سیکورٹی رسک ملک نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے روزنامہ اضافہ کی خبر ہے۔ اضافہ کراچی سے، تربت سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس کھائی میں جا گری، 28 افراد جاں بحق۔ حادثے کے بعد زخمی اور لاشوں کو سول اسپتال وسیمہ منتقل کر دیا گیا، اور جہاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ بس میں ڈرائیور، 2 کنڈکٹر سمیت 48 افراد سوار تھے۔
طبی امداد دینے کے بعد مزید علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کر دیے جائیں گے۔ یہ جو حادثات کا جو سلسلہ ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیوروں کی نااہلی اور ان کی تیز رفتاری ہمیشہ ایسے حادثوں کا سبب بنتی ہے۔ اس پہ بھی اپنی ٹریفک پولیس کو یا حکومتی اہلکاروں کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے تاکہ حادثات کی سدباب کیا جا سکے اور مزید حادثوں سے بچا جا سکے۔ یہ بھی اس اضافے کی خبر ہے کہ لاپتہ شہر کی آزاد کشیر میں گرفتاری زہر، کوئی شخص فوج کے خلاف نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ دھیر کوٹ پولیس کے پاس ہیں۔ یہ جو اپنا کافی دنوں سے گرفتار تھے، کافی دنوں سے غائب تھے، احمد فرحات، ان کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے۔ دھیر کوٹ پولیس کے پاس ہیں، اٹارنی جنرل گرفتار کر کے وہاں کا دائرہ اختیار بنایا گیا، اہل خانہ کے پاس پٹیشن نپٹائیں گے اور بنیادی حقوق کے تحفظ کا حلف ہم نے بھی اٹھایا ہے، نیت پر شک نہ کریں۔ وزیر قانون احمد فرحات سے اہلیہ، بچے اور بڑے بھائی کی ملاقات، اور 15 دن کے بعد ان کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے۔ چلو باخریت وہ سامنے آ گئے ہیں، ان کی زندگی محفوظ ہے، کیونکہ بہت سارے خدشات سر اٹھا رہے تھے، اب وہ سارے خدشات جو ہیں دم توڑ گئے ہیں۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کو ہمیشہ مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اب میرے سامنے ہے روزنامہ ایکسپریس اور اس کی مین خبر ہے کہ امریکی ایگزم بینک کی پروجیکٹ کے لیے بطور قرض فنڈنگ کرنے میں دلچسپی، وزیر خزانہ اور امریکی سفیر میں ابتدائی بات چیت، امریکہ ریکوڈک منصوبے کے لیے قرض دینے پر آمادہ، فنڈنگ کے حصول کے لیے ایگزم بینک کو ترجیح قرض دہندہ کا درجہ دینے کا جائزہ، امریکی سفارت خانے کا تصدیق یا تردید سے انکار، منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 6.5 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ قرضہ ملنے کی صورت میں دہائیوں بعد پاکستان میں امریکہ کی پہلی بڑی سرمایہ کاری ہوگی، دیگر قرض دہندگان سے بھی مدد ملنے کی توقع، فیزیبلٹی اسٹڈی دسمبر تک مکمل ہوگی۔ یہ ریکوڈک منصوبے کے لیے امریکہ قرض دینے پر آمادہ ہے، تو یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن کیا اس کے فوائد پاکستانی عوام تک کس حد تک پہنچے گے وہ سوالیہ نشان ہے۔ آنے والا وقت وہ بتائے گا کہ کتنے فوائد عوام تک پہنچے۔ نون لیگ اجلاس بجٹ میں اخراجات گھٹانے، 200 یونٹ تک بجلی صارفین کو ریلیف پر اتفاق، معاشی مشکلات کے باوجود بجٹ میں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، نواز شریف، حکومت کی پہلی ترجیح عوام کو ریلیف دینا ہے، شہباز شریف، اجلاس میں بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کی تجاویز پر مشاورت، قیمتوں میں کمی کے لیے مزید اقدامات کریں گے مریم نواز۔ یہ 200 سے کم یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ ریلیف ملتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے، عوام کے لیے سود مند ہے اور عوام یقیناً اس پر خوشی کا اظہار کرے گی۔ آگے چلتے ہیں، میرے سامنے ہے آج اور اس کے صفحہ اول پر خبر ہے کہ یہ کے پی کے حوالے سے تنخواہوں میں اضافہ مشروع، وفاقی بجٹ کے بعد خیبر پختونخوا حکومت بھی فیصلہ کرے گی، وزیر اعلیٰ نے ملازمین کے مطالبات پر غور کے لیے کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی، تنخواہوں میں وفاق سے زیادہ اضافہ کریں گے، 10% اضافہ مہنگائی کی شرح کے تناسب سے ہے، وزیر خزانہ آفتاب عالم کا خطاب۔ اور ایک چیز اور انہوں نے بیان کی ہے کہ شہید ہونے والے پولیس اور دیگر اہلکاروں کے ورثاء کو پلاٹ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلہ میں مختلف حکومتی ہاؤسنگ سکیموں میں موجود 500 پلاٹس قرآن اندازی کے ذریعے دیے جائیں گے، یہ وزیر اعلیٰ کا بیان ہے۔ ضرورت کے مطابق سوسائٹیز کے لیے جگہ کی نشاندہی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل بنایا جائے گا، علی امین گنڈا پور۔ یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے کہ کیونکہ شہداء ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، آرمی کے ہوں، دیگر محکموں کے ہوں، اور وہ اپنی جان اس ملک پر
اپنے وطن عزیز پر وار دیتے ہیں تو ان کے ورثاء کو پلاٹ دینا ایک اچھا پیش رفت ہے اور اسے اپریشیٹ کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، میرے سامنے ہے روزنامہ نوائے وقت، اور نوائے وقت کے صفحہ اول پر ایک خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیلی کام کمپنیز کو نگرانی کے لیے فون کال ریکارڈ کرنے سے روک دیا۔ اگر ٹیلی کام کمپنیز کا آلہ غیر قانونی طور پر سرویلنس کے لیے استعمال ہوا تو ان پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ بتائیں شہریوں کی کالز کس قانون کے تحت ریکارڈ کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان جو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چھوڑا ہے اور ریکارڈ کرنے سے انہوں نے روک دیا ہے۔ یہ غیر قانونی کام تھا جو کیا جا رہا تھا، عرصے سے جاری تھا۔ اچھا، ایک اور خبر جو میرے سامنے ہے کہ خسرہ سے شرق پور میں ایک خاندان کے 2، سرائے مغل میں 5 اور کبیر بالا میں 6 بچے جاں بحق، اور اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا فوری طور پر محکمانہ کارروائی کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ خسرہ سے بچوں کی ہلاکتیں، وزیر اعلیٰ کا نوٹس، وزراء والدین کے پاس پہنچ گئے۔ محکمہ صحت کی کوتاہی سے جانیں ضائع ہوئی، ذمہ داروں کو سخت سزا ملے گی، مریم نواز۔ خواجہ سلمان اور عمران وزیر کا کبیر والا مرکز صحت کا دورہ، غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، مریم نواز شریف کے حکم پر متاثرہ علاقوں میں کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہسپتالوں کی تعداد بڑھا دی گئی۔ یہ بھی انہوں نے فوری طور پر اچھا قدم اٹھایا ہے کہ خسرہ سے بچوں کی ہلاکتیں، جب خسرہ پہ بڑے عرصے سے کام ہو رہا تھا، اب تک یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں کہیں بھی، بلکہ پنجاب میں تو کسی جگہ بھی خسرے کے مریض نظر نہیں آنے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی خسرے کا ایک سلسلہ جو بیماری ہے پھوٹ پڑتی ہے جس سے بچے متاثر ہوتے ہیں، تو اس میں بچوں کی جو ہلاکتیں ہیں یہ انتظامیہ پر، محکمہ صحت پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ میرے سامنے ہے روزنامہ جنگ، اور اس کے صفحہ اول پر خبر ہے کہ بشرا بی بی کے پہلے شوہر خاور مانیکا پر پی ٹی آئی وکلا کا حملہ، تھپڑ، بوتلیں ماری، زمین پر گرا دیا، مجھے دھوکہ دیا گیا، اللہ کے بندے بانی پی ٹی آئی جیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوالیہ نشان چھوڑا، میری بیٹی کا جیلی طلاق نامہ بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا، ہمارا بچہ گھر بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ خاور مانیکا دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنایا جا سکا، شکایت کنندہ کے دوبارہ عدم اعتماد کے بعد فیصلہ متنازع ہوگا۔ جج شاہ رخ ارجمند کے ریمارکس، کیس ٹرانسفر کے لیے خط، جو کچھ ہوا طے شدہ تھا۔ خاور مانیکا نے انتہائی بیہودہ زبان استعمال کی، چیئرمین پی ٹی آئی۔ اور ایک اور خبر جو ہے وہ بھی ہے کہ عدلیہ میں کالی بھیڑیں، یہ پچھلے دنوں جو وزیر اعظم نے بیان دیا تھا اس حوالے سے معاملہ توہین عدالت کی طرف جائے گا۔ علی ظفر کا بیان ہے، شہباز شریف معذرت نہیں کرتے تو پھر ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی، خاور مانیکا پر حملہ، تحریک انصاف کا کلچر ہے، طارق فضل نے یہ کہا ہے، کیپیٹاک میں یہ گفتگو کی ہے حامد بیر سے، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔